میرے بھائیوں، آج جو میں آیا ہوں یہاں لاہور میں، لاہوریوں کی جو محبت ہم نے دیکھی ہے، اللہ پاک ہمیشہ اسی طرح رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک ذمہ داری دی ہے۔ جب یہ حکومت تبدیل ہو گئی تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے فرمایا کہ یہ حاجیوں کی خدمت آپ کو حوالہ کرتا ہوں۔ ہم کمزور ہیں، نہ تجربہ تھا، نہ کوئی ایسے جس طرح آج کل یہ عام طور پر لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ جو مدرسے کا فاضل ہوتا ہے وہ نہیں سمجھتا، ہو کچھ نہیں جانتا، اور ہم کوئی بڑی اور بڑائی کی باتیں بھی ہم نہیں کرتے، اور یہ آکسفورڈ کا فاضل اور ایک کیمبرج ہے اور یہ فلانا ہے اور فلانا ہے۔ ہم اصلی تعلیم کے مخالف نہیں ہیں، لیکن وہ لوگ ہمیں مانتے نہیں، ہم ان کو مانتے ہیں، وہ ہمیں نہیں مانتے۔ لیکن کردار کی دنیا میں جس طرح سیاست کی دنیا نے مولانا فضل الرحمان کو آکسفورڈ والوں کو شکست دیا، اس کے ایک سپاہی نے اسی حکمرانیوں میں تمام وزارتوں میں الحمدللہ پاکستان میں یہی ایک وزارت ہے کہ وہ بطور فخر تمام حکمران کہتے ہیں کہ ہماری اس وزارت نے جو کامیابی سر انجام دی تاریخ پاکستان میں کسی اور وزارت نے سر انجام نہیں دی، الحمدللہ۔ اور جب مجھے وزیر بنا دیا گیا حضرت، آپ حیران ہوں گے، میں نے پوچھا اپنی سیکرٹری صاحب کو اور تمام جو میں بریفنگ لے رہا تھا کہ حج کی کیا پوزیشن ہے؟ انہوں نے کہا حضرت حج تو بہت مہنگا ہوا ہے، کیونکہ ہمیں تو حکومت تو رمضان کے آخر میں اور پھر عید کے بعد، عید الفطر کے بعد میں نے میٹنگ کرایا، کیا پوزیشن ہے؟ انہوں نے کہا حج تو پہنچ چکا ہے 9,49,000 پہ۔ میں نے کہا اللہ اکبر، جب میں وزیر بن گیا حج اتنا مہنگا ہوگا، میں ایسے کم از کم میں نے دینی مدارس میں جو کچھ پڑھا ہے، حاجی جو ہوتے ہیں اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، اللہ کے مہمانوں کے لیے میں اپنی اس منہ سے اتنے زبان سے کم از کم اتنے مہنگے حج کا اعلان نہیں کر سکتا۔ میں حاجیوں کو یہ تکلیف دے نوید سناؤں، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو میں ڈائریکٹ مولانا صاحب کے پاس گیا کہ مولانا صاحب آپ نے تو مجھے جس دور میں پھینک دیا ہے، پریشانی میں پھینک، میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا آپ کو پتہ ہے حج حکومت نے کہاں تک پہنچائی ہے، کیونکہ یہ حج اصل میں جنوری سے شروع ہوتا ہے حج کا مہم، اور میں تو رمضان کے بعد گویا کہ وزیر بن گیا ہوں، اصل میں حلف آخر رمضان کے آخر میں لیا۔ تو نے کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا پچھلی حکومت نے حج تو تقریباً کچھ کم 10 لاکھ تک پہنچایا ہے۔ وہ بھی حیران ہو گئے، اور اس کا حج کے ساتھ ایسی ولہانہ محبت ہے مولانا کا، وہ کوشش کرتے کہ ہر حج پہ چلے جائے۔ انہوں نے کہا اللہ اکبر، یہ کیا مسئلہ ہے؟ میں نے یہ پوزیشن تو ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، لگے رہو، محنت کرتے کرو، اور آپ نے اس حج کو سستا بنانا ہے اور بہترین مراعات کا جو ہے پیکج بھی آپ نے دلانا ہے۔ 2 چیزیں آپ نے کرنے ہیں۔ میں نے کیا کروں؟ ایک یہ کہ حج کو سستا کرو، دوسری بات انہوں نے کہا کہ مراعات سے بھرپور بنا دو۔ میں نے کہا یہ تو متضاد چیزیں ہیں حضرت، جب حج سستا ہو جائے تو مراعات میں کس سے دوں، کس طرح دوں؟ انہوں نے کہا میں نے آپ کو ذمہ داری دی، آپ نے یہ کام کرنا ہے، ایک مولوی کی حیثیت سے آپ نے دنیا کو بتانا ہے کہ مولوی کس طرح کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو میں پریشان تو تھا، لیکن توکل علی اللہ نکل گیا۔ میں نے جدہ میں جو ہمارے ڈی جی صاحب ہیں ان سے بریفنگ لی، کیا بولتے؟ انہوں نے کہا یہ صورتحال ہے، حج بہت مہنگا ہے، مشکل ہے۔ یہاں سے میں نے ان کو ڈائریکشن دی کہ میں نہیں مانتا کہ آپ مکہ مکرمہ میں ایک بلڈنگ بھی 2000 سے اوپر لیں۔ تو انہوں نے حضرت نہیں ہو سکتا، 3500 ریال پر ہیڈ کم از کم جو ہے ایک حاجی پر صرف مکہ مکرمہ میں خرچ آئے گا، اور اس سے کتنے بنتے ہیں آپ خود پوچھ سکتے ہیں۔ 3500 ریال، ایک ریال آج کل تقریباً آپ کو پتہ ہے 60 روپے پر تقریباً پہنچ چکا ہے، اس وقت 55 روپے پر تھا۔ ہوش و حواس ہمارے اڑ گئے تھے۔ میں نے کہا میں خود آ رہا ہوں، پھر میں چلا گیا۔
مکہ مکرمہ مدینہ منورہ چلا گیا اور تمام ہوٹلوں والوں کے ساتھ خود باتیں کی مختلف طریقوں سے اور مختلف لوگوں سے معلومات حاصل کی کیا پوزیشن ہے کیا پوزیشن ہے. الحمدللہ جب میں پہنچ گیا وہاں حالات دیکھ لیے معاملات خود مشاہدہ کر لیے پھر میں اس پہ پہنچ گیا کہ انشاءاللہ میں حاجیوں کو آسان پیکج بھی دے سکتا ہوں. اور پھر میں نے تمام چیزوں کا خود اسٹڈی کر لیا. پھر کیٹرنگ کی جو کمپنیاں ہیں کہ حاجیوں کو جو اچھے خوراک دیں ان کے ساتھ جب باتیں کی تو ایک کہتے تھے کہ پر حاجی ہم کم از کم ایک دن کی خوراک میں 45 ریال لیں گے, 50 ریال, 55 ریال, اس طرح مختلف ریٹ ہوتے تھے کمپنیوں کے. بہرحال ہم لگے رہیں. مدینہ منورہ میں جب پوچھا کیا پوزیشن ہے, انہوں نے کہا 1150 ریال سے 8 دن اگر حاجی مدینہ منورہ میں گزاریں گے تو ایک حاجی 1150 ریال دیں گے. میں حیران ہو گیا. تو 1150 ریال یہاں سے ہوں, 3500 ریال مکہ مکرمہ سے ہو, یہ صرف ہوٹل کا کرایہ ہے. یہ تو تقریباً کچھ کم 5000 ریال تک تو یہ 4600 ریال تک تو یہ پہنچ جاتے ہیں. تو کچھ کم 3 لاکھ یہ بندے. اچھا جہاز کا کرایہ بھی ڈائریکٹ جہاز جب ہو جاتا ہے PIA کے ذریعے وہ بھی بہت مہنگا ہے, تو کچھ کم 2 لاکھ تو وہ بنتے ہیں. پھر حج کے جو اخراجات جو سعودی والے مانگتے ہیں انہوں نے بڑا زیادتی کی اس حوالے سے, بڑی زیادتی کی. 5 دنوں کی سعودی حکومت نے اس سال تقریباً کچھ کم 5 لاکھ روپے لیے ہیں. تقریباً مختلف پیکج ہے تو کم از کم 7500 ریال تو انہوں نے لیے. جو ڈی کیٹیگری میں تھا 7500 ریال سے یہ تقریباً 4 لاکھ بندے ہیں. تو 4 لاکھ یہ ہو گئے. یعنی آج کل تو 60 روپے پر 1 ریال ہے, اس وقت تو 55 روپے پر. یار ہر طرف سے ہم پنسے ہوئے تھے, پنس گئے, پریشان ہو گئے یقین جانیے. تو بہرحال اللہ کی طرف میں نے رجوع کیا. یقین کے ساتھ کہتا ہوں, خدا کی قسم اللہ کے سامنے میں نے رویا, یا اللہ آپ آسان فرمائے, میں کچھ نہیں کر سکتا. ساری زندگی اللہ اپنے آپ کے لیے میں نے رویا تھا کہ میں حج بیت اللہ کی شریف کی اللہ تعالیٰ مجھے کم از کم ایک زیارت نصیب ہو جائے. کہ وہ زمانہ تھا بھائیو, آپ کو پتہ ہے یا نہیں, میں وہ مولوی ہوں کہ جس کا اپنا موٹر نہیں, جس کے اپنا کوئی بنگلہ نہیں. آپ مولوی جانتے, خدا کی قسم میرے گھر میں آپ چلے جا سکتے ہیں, کوئی ایک اینٹ پکی نہیں ہے. آپ جا سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں, میڈیا پر وہ لوگ دکھاتے ہیں. میں ابھی پشاور میں ایک مسجد کے گھر میں رہتا ہوں, وہاں مسجد میں امام ہوں. تو ایک طرف وہاں سے پھر آپ پر آنا شروع ہو گئے. ایسے ہوٹلوں والے میرے ساتھ ملے ہیں, کیٹرنگ کمپنیوں والے ہمارے ساتھ ملے ہیں, جو عام طور پر وہ کمیشن دیتے ہیں. ایک حاجی میں کم از کم 1500 ریال کمیشن ہوتا ہے. 1500 ریال سے کتنا بنتا ہے آپ کو پتا ہے؟ 1.5 لاکھ سے زیادہ بنتا ہے. یہ شاید مسعود صاحب بیٹے ہیں, ان کو پتہ چلتے ہیں, یہ کمپنیوں والے جانتے ہیں. کتنے کمیشن خور لوگ پچھلے گزر چکے ہیں. تو وقت نہیں ہے, میں آپ کو اتنا کہتا ہوں کہ الحمدللہ اللہ نے مجھے پھر اس میں اکثر غروق کر دیا. اللہ نے مدد کی, کسی اور نے نہیں کی, اللہ نے کی. اور اس حوالے سے مدد جو کی انہوں نے, تو پھر اس میں کامیاب ہو گیا کہ پر ہیڈ حاجی کو میں نے 5 سٹار ہوٹلوں میں 2100 ریال پر ٹھہرا دیا. مدینہ منورہ میں منفق آپ عام لوگ نہیں جانتے, جو پاکستان سے گویا کہ اگر وزیر اعظم بھی مدینہ منورہ میں جاتا ہے وہاں ٹھہرتا ہے. وہاں کہاں ٹھہرتا ہے؟ ہیلٹن یا مونفک میں ٹھہرتا ہے. میں نے اپنے حاجیوں کو مونفک اور ہیلٹن میں ٹھہرا دیے, اور 600 اور 700 ریال پہ.
یہ ہوتا ہے مولوی کا کردار. جب کمیشن اس ملک سے درمیان میں سے نکل جائے, کوئی ملک, یہ ملک غریب نہیں ہے. کرپشن نے اس ملک کو غریب بنا دیا ہے, بددیانتی نے اس ملک کو غریب بنا دیا ہے. چپڑاسی سے لے کر وزیر اعظم تک سارے لوگ چور ہوتے ہیں. یہ ملک اس لیے تباہ و برباد ہے. خدا کی قسم, اگر یہ ملک کے تمام پاکستانی عوام اور پاکستانی حکمران, اگر آپ نے نیک لوگوں کو بنا دیا, رشوتوں کو درمیان میں سے نکال دیا, اور اسی جو کمیشنوں کو اگر آپ نے درمیان میں سے نکال دیا, پھر پاکستان پوری دنیا میں مالدار ترین ملکوں میں سے ہوگا. روزانہ بنیاد پر 15 سے 20 ارب تک تقریباً کرپشن ہوتا ہے. میں نے اپنی وزارت میں الحمدللہ حج کو اس سے پاک بنا دیا. اور پھر وہ جو سعودی عرب نے بعد میں اضافہ مزید کیا, اس کے ہوتے ہوئے میں نے اپنے حج کو 5.5 اور 7 لاکھ کے درمیان لایا. یعنی 10 لاکھ جو اوپر پے کرتے ہو تو بہت زیادہ تھے, 11 لاکھ 12 لاکھ. تو میں نے اپنے حج کو جو آج ہی میں نے مونفک میں ٹھہرائے, جو ہیلٹن میں ٹھہرائے, روز البیت میں ٹھہرائے, اور ہدایہ میں ٹھہرائے, جو اچھے اچھے 5 اسٹار ہوٹلوں کے معیار پر ہے, الحمدللہ پھر بھی میں اسی حج میں کامیاب ہو گیا اللہ کے فضل و کرم سے. اور پھر اس حوالے سے میں شہباز شریف کا یقیناً شکر گزار ہوں کہ اس حال کے ہوتے ہوئے کہ ملک کرائسس کا شکار تھا, مولانا نے بھی ان سے درخواست کیا, میں نے ان سے کیا, وزارت خزانہ والوں نے بہت ادھر ادھر باتیں کی, لیکن 1.5 لاکھ انہوں نے اس وقت 32,000 سرکاری اسکیم کے تحت حاجیوں کو سبسڈی دی. تو پھر اس کے بعد سعودی عرب نے مزید مجھے پوری دنیا میں کسی ایک ملکوں میں ایک زائد حاجی نہیں دیا, مجھے مزید 2,000 مزید دیے. میرا ان کے ساتھ ریلیشن شپ اچھا تھا اس حوالے سے. تو پھر ہمارے سرکاری اسکیم کے پہلے حاجی 32,000 تھے, بعد میں 34,000 بنا دیے. تو اس حوالے سے پہلے وہ سبسڈی بنتا تھا 1.5 لاکھ, اب بنتا ہے تقریباً 1,41,000 یا اسی طرح مختلف پیکج ہے اس میں. تو حاجیوں کو ہم نے آسانیاں دی, مراحت دی. آپ پورے پاکستان میں جائیں, سرکاری اسکیم کے تحت کوئی حاجی آپ کو نہیں ملے گا کہ وہ وزارت حج کے بارے میں آپ کو شکایت پیش کرے. الحمدللہ. اور میں خود یہ پہلا وزیر ہے کہ ہوٹلوں میں جاتا تھا. مجھے اپنی وزارت والے کہتے ہیں مفتی صاحب آپ ہوٹل نہ جائے, کیوں؟ انہوں نے کہا یہاں مختلف سیاسی لوگ ہوتے آپ کے خلاف نعرے لگائیں گے. میں نے کہا میں سیاسی بندہ ہوں, میں زندہ آباد میں بھی عادی ہوں, میں مرد آباد کے ساتھ بھی عادی ہوں. لگائے میرے خلاف نعرے لگائے, لیکن میں ان کی خدمت کروں گا. جو میرا زیادہ مخالف ہوگا, جو مجھ کو زیادہ مرد آباد کہے گا, میں ان کو زیادہ مراحت دوں گا. اور الحمدللہ میں تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جب بھی میں گیا ہوں تمام نے میرا ایسا استقبال کیا, مجھ پر پول نچاور کر دی. مکہ میں ان چیزوں کا پابندی ہوتا ہے. میں جب وہاں جاتا تھا حاجوں کے سامنے وہ نعرے لگا دیتے, وہ جلسہ بنا دیتا. میں نے ان کو میں جلسے نہیں آیا ہوں, آپ کی خدمت کے لیے آیا ہوں. الحمدللہ آج اتنے خوش ہو گئے کہ پاکستان کی تاریخ میں کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ پاکستانی تاریخ میں حاجیوں کو اتنی مراحت کسی وزیر نے دی ہو, کسی حکومت نے دی ہو, اور اتنے حاجی خوش ہو. اس کے ہوتی ہے کہ پاکستان کے تمام محکمے پریشان ہے, تمام ادارے پریشان ہے, تمام ڈپارٹمنٹ پریشان ہے, ہر وزارت والے پریشان ہے. ایک وزیر خوش ہے, اس کو وزیر حج, وہ مولوی ہے, وہ مدرسے کا فاضل ہے. تو مدرسے کے فاضل آپ تو لاہور ہی, میرے خیال میں آپ تو نہیں لانا چاہتے, مجھے تو پتہ ہے آپ لوگ تو دوسروں سے بہت متاثر ہے. لیکن یہ بتاتا ہوں کہ خیر کا دن آپ نہیں دیکھیں گے جب مولوی اسی کرسی پر نہیں ہوگا, کیونکہ مولوی اتنا کرپشن سمجھتا نہیں. اور مولوی پاکستان میں وہ طبقہ ہے کہ اس پر 1 روپے کا کرپشن نہیں ہے. الحمدللہ کوئی ثابت نہیں کر سکتا. یعنی مولانا صاحب اور عمران خان اپنے درمیان بہت دور ہے ایک دوسرے سے, لیکن عمران خان کی پوری حکومت نے مولانا صاحب پر 1 روپے ثابت کر دیا. وہ سفید باز کی طرح پورے ملک میں پھرتا ہے, گزرتا ہے, کیونکہ مولوی صاف و شفاف ہے. الحمدللہ پروپیگنڈے بہت لوگ کرتے ہیں, لیکن سب جھوٹے پروپیگنڈے ہیں. تو انشاءاللہ ہم آپ کے خادم ہیں. آپ کے ہر بندہ جس کا میری وزارت سے کوئی مسئلہ ہو, تمام آپ کو اعلان کرتا ہوں. میں آپ تمام بھائیوں کو میں اعلان کرتا ہوں, جس کا کوئی مشکل ہو, کوئی مسئلہ ہو, بلا تفریق ہر پارٹی والا کوئی بھی ہو, کسی کے ساتھ میں میرا وزارت میں کوئی مخالفت نہیں, اس پر میں سیاست نہیں کرتا. میری وزارت آپ کا اپنی وزارت ہے, یہ آپ کا مجھ پر حق ہے کہ آپ آئے مجھ سے اپنا حق مانگ لیں, اور میں انشاءاللہ آپ کا حق آپ کو دلاؤں گا.
اور جو کرپٹ آفیسر ہمارے محکمے میں ہو اس کی نشاندہی کرو. آپ کے لاہوریوں سے ایک التماس کرتا ہوں, ہماری یہ ایویکیو ٹرسٹ کا جو مرکزی دفتر وہ اس لاہور میں ہے اور اس میں بہت بڑے گڑبڑ ہوتے ہیں. جس کسی کو یہ معلومات ہو, چونکہ میں نیا وزیر ہوں, کہ یہاں کرپشن ہو رہا ہے, اس کرپشن کو مجھے لکھ کر مجھے بھیج دو تاکہ ان سے میں پر نکال دو, ان کو پتہ چلے کہ مولوی کبیر کس طرح سزا دیتا ہے کرپٹ بندوں کو. تو میں اپنی وزارت میں کرپٹ لوگوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں. انشاءاللہ میں آپ کے لیے دعا گو رہوں گا اگر کسی نے میرے ساتھ اس کرپشن کو ختم کرنے میں مدد کی. یہ چونکہ لاہور میں بہت سے پراپرٹی ہمارے ایویکیو ٹرسٹ کے ماتحت ہے اور بڑے بڑے بازاروں میں ہمارے جو ہیں پلازے ہیں, دکانیں ہیں, جو کچھ ہے, اس حوالے سے آپ بھی ہماری رہنمائی کریں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے, اللہ آپ کو خوش و خرم رکھے, اللہ دین کی خدمت کے لیے آپ کو بھی اور ہم کو بھی قبول فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک.